بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجعل الله، وقال الله في مقام آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی، جس میں مشرکین کا تذکرہ ہے کہ ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی. اور آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ بات چل رہی تھی گزشتہ مجلس میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کا ایک واقعہ چل رہا ہے، جس کے اندر مختلف خلفائے راشدین کی اور حضرت علی کی بیوی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اور جبرائیل امین کی رائے آپ حضرات کے سامنے آئی. گزشتہ مجلس میں 3 آدمیوں کی، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رائے آئی تھی. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ جب وہ پیالہ تمام خلفاء کے سامنے پیش کیا گیا، تمام خلفاء نے اپنی طبیعت کے اوپر زور ڈال کر کے اپنی رائے کا اظہار کیا اور اس کو بتلایا کہ اللہ کے نبی ایسا ہے، میرے نزدیک ایسا ہے. پھر جب وہ گھوم پھر کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے وہ پیالہ پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی نے بھی اپنی طبیعت کے اوپر زور ڈال کر کے اس پیالے کی مثال بیان کی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ پیالہ جس کے اندر شہد ہے، شہد اور چمکدار شہد ہے، اور اس کے اندر بال پڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے مثال بیان کی کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اس روشن اور چمکدار پیالے کی مانند ہے. اللہ کی معرفت، اس کو پہچان لینا، اس کا پہچاننا بہت آسان ہے. اگر آدمی اپنی طبیعت کے اوپر زور ڈالے کہ کوئی چیز آدمی دیکھے کہ ہاں یہ چیز ہے، تو اب آدمی کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ چیز ہے تو اس کا کوئی صانع بھی ہے، اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے. اگر یہ دنیا ہے تو اس دنیا کو کوئی بنانے والا بھی ہے. اگر یہ مسجد بنائی گئی، یہ بلڈنگ بنائی گئی تو اس کا کوئی مستری ہے، اس کا کوئی صانع ضرور موجود ہے. ہر کوئی چاہے کتنا ہی بڑا احمق ہو، کیسے ہی آدمی ہو، ہر آدمی کے دماغ کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا کسی بھی چیز کو دیکھ کر کے، اور پھر وہ اس کی تلاش کے اندر، اس کی جستجو کے اندر نکلے گا کہ آخر یہ مسجد اتنی خوبصورت بنائی،
یہ بلڈنگ اتنی خوبصورت بنائی تو بنانے والا کون ہے؟ اس کی جستجو کے اندر نکلے گا اور وہ اس کو تلاش کر لے گا۔ ہاں، مستری کو تلاش کرنا ممکن نہیں، کیوں؟ کافی وقت ہو گیا، مر گیا ہوگا، انتقال ہو گیا ہوگا، فلاں جگہ چلا گیا ہوگا، کیا ہوا ہوگا اللہ جانے۔ لیکن اس دنیا کا اگر ہم جائزہ لیں، اس دنیا کے بنانے والے کو ہم تلاش کریں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو اپنے دماغ کے اوپر ہلکا سا زور ڈالیں اور اپنی اللہ کی معرفت کو ہم حاصل کر لیں کہ ہاں اس کا سانے موجود ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اتنی بڑی دنیا بنانے والا کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو ہوگا نہیں، بلکہ وہ خالق، وہ مالک، وہ ارض و سماوات کا مالک ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی معرفت۔ اللہ کے نبی نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، اللہ کی معرفت ایمان والے کو نصیب، کسی آدمی کو نصیب ہو جائے، یہ اس چمکدار اور خوبصورت پیالے کی مانند ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر مومن یا کوئی آدمی اس کو پہچان لے، اللہ کی معرفت الگ ہے، اس کا پہچاننا الگ ہے، اس کا پتہ چل جانا الگ ہے، اور پتہ نکالنے کے لیے اس کی جستجو کرنا، تلاش کرنا، یہ الگ ہے۔ کیونکہ ایک ہوتا ہے صانع، اب اس کو کوئی آدمی ڈھونڈنا اور ڈھونڈ لینا، اس میں فرق ہوا کرتا ہے۔ آدمی نے اللہ کو پہچان لیا کہ ہاں اللہ، کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، بنانے والا تک بات ہوئی کہ اللہ کی معرفت اس چمکدار اور خوبصورت پیالے کی طرح ہے، لیکن اللہ کو پہچان لینا، اللہ کی معرفت کو حاصل کر لینا، جس چیز کی تلاش کے اندر نکلا تھا، جہاں کا مسافر بنا تھا، اپنی منزل پر پہنچ جانا، اس کو کہتے ہیں حاصل کر لینا۔ اللہ کی معرفت کا حصول ہو جانا، یہ اس خوبصورت اور شیریں شہد اور جو چمکدار شہد ہے اس کی طرح ہے۔ پھر تیسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ پہچان بھی لیا، اللہ کی معرفت میں نکل پڑا، اب اس کے آگاہ بھی ہو گیا، اس کو تلاش بھی کر لیا، لیکن اب اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کے احکامات کو جاننا، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ کے احکامات ہم تک پہنچے ہیں، یہ کسی کے ذریعے سے پہنچے ہوں، انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، تابعین، تابعین کے ذریعے اور وسیلے سے ہم تک یہ اللہ کے پیغام پہنچے، اور ہم نے ان کو پہچان کر ان پر عمل کرنا، ہم پر احکامات آ گئے، تبلیغ ہم تک پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی کی بات ایسی ہے، اللہ نماز کا حکم دیتا ہے، اللہ روزے کا حکم دیتا ہے، اللہ حج کا حکم دیتا ہے، اللہ مختلف، یعنی اب اللہ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے وہ ایمان والے کے لیے بنایا، اور ایمان والے کو کیوں بنایا؟ لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ اللہ کہتا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ اس دنیا کو بنانے کا مقصد ایمان والے کو، تاکہ وہ اس دنیا کے اندر رہ کر، چل کر، پھر کر وہ میری عبادت کرے، وہ مجھ کو پہچان لے۔ اللہ کے نبی نے کتنی تین باتیں پیاری ارشاد فرمائی، اللہ کی معرفت اور اس کا تلاش کرنا اور اس پر عمل کرنا، تینوں باتیں بہت اہم ہیں۔ یعنی آدمی کو معلوم ہے کہ اللہ نے بندے کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب عبادت کرنا، یہاں تو پتہ چلا کہ ہاں عبادت ہے، عبادت کرنی ہے، لیکن اب عبادت کرنا، نماز پڑھ لینا، ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ نماز مسلمان پر فرض ہے، لیکن اب نماز پڑھ لینا، نماز ادا کر لینا۔ حج کے بارے میں تمام مسلمان جانتے ہیں کہ حج اسلام کی بنیادوں میں سے ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے، جس پر استطاعت ہو، جو اتنی وسعت رکھتا ہو کہ وہاں جا کر کے خرچ کر کے وہاں جا کے حج کرے۔ اللہ کے نبی نے اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، اور پھر اللہ کا حکم ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم اس کا انکار کر دیں کہ اللہ کی عبادت کوئی چیز نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم کافر ہو گئے، ہمارا ایمان چلا گیا۔
ہم کافر ہو گئے اور کافر کو اس دنیا کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اب جب اللہ کا احکام، اللہ کی بات، اللہ کا قرآن، اللہ کی تمام عبادتوں کو حکم جو ہمیں ملا، اب ہمیں عبادت کرنی چاہیے یا نہیں؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب اس کے بعد نمبر آیا تھا جبرائیل امین کا۔ اب تک یہ زمین، اب تک یہ جو مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی رائے معلوم کر رہے تھے، ادھر جبرائیل امین بھی متوجہ تھا۔ جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے، اور اب تک تو یہ زمین فرشی تھی، یعنی زمین پر یہ مجلس لگی ہوئی تھی۔ اب اس میں شرکت ہوئی ایک فرشتے کی جو کہ آسمان سے آیا تھا، عرش سے آیا تھا۔ اب یہ مجلس کتنی بابرکت اور متبرک بن گئی کہ اب یہ زمین، اب یہ مجلس فرشی اور عرشی دونوں ہو گئی۔ اب اس کا تعلق عرش سے بھی جڑ گیا، کیونکہ تمام خالق، اس دنیا کا خالق و مالک بھی اور جبرائیل امین بھی سب کچھ اس مجلس کے اندر کیا ہو رہا ہے دیکھ رہے تھے۔ جبرائیل امین آئے تو اللہ کے نبی کے سامنے جبرائیل امین نے فرمایا کہ میں بھی اپنی 3 باتیں جو اپنی میری رائے ہے وہ میں بیان کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے آپ بھی۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کا راستہ، جہاد، یہ روشن اور چمکدار پیالے کی طرح ہے، اور اس کے اندر لڑنا، اس کے اندر جہاد کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر کے جو اللہ کے نبی کے، جو اللہ کے کلمے کے دشمن ہیں، ان سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی بقا کے لیے کافروں سے لڑنا، یہ شیریں اور چمکدار شہد ہے، اس کی طرح ہے۔ اور پھر تیسری بات جبرائیل امین نے فرمایا، اس کو مسلسل کرتے رہنا، اس کو مسلسل قیامت تک کرتے رہنا، مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہنا، قتل و قتال کرتے رہنا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو اس ایمان کو نہیں مانتے کافروں سے لڑتے رہنا، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ کتنی پیاری باتیں اللہ کے نبی جبرائیل امین نے ارشاد فرمائی۔ اب نمبر آتا ہے اللہ کا نمبر آتا ہے۔ اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ واجب الوجود ہے، اللہ کا کوئی بنانے والا نہیں، اللہ اولاد سے بے نیاز ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کا ہاتھ نہیں، اس کا پاؤں نہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن ساری دنیا، چرند پرند، حجر درخت، سب کچھ اس کے محتاج ہیں۔ اگر وہ نہ چاہے کہ یہ سورج نکلے تو کیا سورج کی اتنی طاقت ہے کہ وہ نکل آئے؟ نہیں، اللہ ایسی ذات کا نام ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اللہ۔ پھر اللہ نے 3 باتیں جو یہ چمکدار پیالہ اور شہد اور اس کے اندر بال ہے، اپنی رائے بھی تو ان تمام حضرات کے سامنے پیش کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت اس خوبصورت اور چمکدار پیالے کی طرح ہے، اور جنت کی نعمتیں، اس کے اندر آرائشیں، اس کے اندر جو ایمان والوں کو عطا کی جانے والی چیزیں ہیں وہ شیریں اور چمکدار شہد کی طرح ہے، شہد کی مانند ہے۔ اور پھر تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی، اللہ نے خود فرمائی کہ ایک ایمان والا، تمام کے تمام مسلمان ایک راستے سے گزریں گے جس کا نام ہے پل صراط۔ اس سے گزرنا، پل صراط سے گزرنا، یہ بال سے زیادہ باریک ہے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ جنت کیا چیز ہے؟ جنت وہ چیز ہے، جنت وہ نعمت ہے جو اللہ ایمان والوں کو اللہ کی عبادت کرنے پر عطا فرمائیں گے۔ جنت کی صفت کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت کے اندر ایسے میوے ہوں گے، جنتیوں کی جو خواہشیں ہوں گی وہ صرف خواہش کرے گا، کہنے کا وہ تابع نہیں ہوگا کہ کسی کو کہا جائے، وہ اس کے سامنے حاضر کی جائیں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ وہ تمہارے سامنے حاضر کی جائیں گی، وہ حاضر ہو جائیں گی۔ اگر بندے کا دل یہ چاہے گا
کہ میں فلاں چیز کھاتا تو وہ اللہ حاضر کر دے گا۔ جنت کی صفت ہے ما لا اذن سمعت ما لا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر ولا عین رات۔ کسی آنکھ نے جنت کو دیکھا نہیں، کسی کے دل پر اس کا خطرہ تک نہیں گزر سکتا، کسی کے کان نے اس کے بارے میں کوئی سنا نہیں۔ ہاں سنا ہے، کیا کہتے ہیں، جنت کے بارے میں سنا ہے، جتنا ہم نے سنا ہے اس سے بھی بڑھ کر کے ہے، اس سے بھی بڑھ چڑھ کے ہے۔ جنت ایسی چیز ہے، جنت اس خوبصورت پیالے کی مانند ہے، اور اس کے اندر جو شہد ہے اس کی مثال اللہ نے بیان کی کہ جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں جن کی آدمی کو خواہش ہوگی وہ تمام کی تمام اس خوبصورت شیریں اور چمکدار شہد کی مانند ہیں۔ اور تیسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ پل صراط سے گزرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ پل صراط کیا چیز ہے؟ یہ پل صراط ایک ایسا راستہ ہے جس کی 1500 میل تقریباً مسافت لکھی گئی ہے کتابوں کے اندر۔ اللہ جانے مختلف اقوال ہیں، کسی کی اتنی مسافت، اس کی اتنی مسافت، لیکن تقریباً 1500 میل اس کی مسافت لکھی گئی ہے۔ اب اس سے گزرنا ہے، یہاں تک کہ صرف مسلمان کو نہیں، کافر کو نہیں، انبیاء علیہم السلام کو بھی اس پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط ایک ایسی چیز ہے، اب ایمان والا تو اس سے دوڑ کر کے گزر جائے گا، اب ایمان والا آنکھ جھپکے گا اور وہ اس کے پار ہوگا۔ کیوں؟ نورہم، اللہ نے بیان کیا قرآن کریم کے اندر، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ایمان والوں کے آگے بھی، ایمان والوں کے پیچھے بھی ان کا ایمان، ان کا دین روشنی بن کر کے دوڑتا ہوا ہوگا، جس کی روشنی کے اندر وہ دیکھ کر کے گزر جائیں گے۔ لیکن منافقین، کافرین اور مشرکین یہ بھی ان کے پیچھے لپکیں گے اور چاہیں گے، خواہش کریں گے کہ ہم بھی ان کی روشنی میں کہیں دبک کے، کہیں چھپک کے ان کے پیچھے لگ کر کے پار ہو جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمان ایمان والے آن جھپکنے کے وقت، پلک جھپکنے کے وقت گزر جائیں گے، لیکن ان کے درمیان اور منافقین کے درمیان اللہ حجاب قائم کر دے گا، اللہ حجاب ایک پردہ ڈال دے گا جس سے وہ اندھیرے کے اندر ہو جائیں گے اور وہ کٹ کر کے جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ یہ ہے پل صراط، یہ ہے پل صراط۔ کیا سمجھتے ہیں منافقین صرف وہی تھے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے؟ منافقین کہا جاتا ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کہ اوپر کچھ اندر کچھ، اس کو کہا جاتا ہے منافقین۔ منافقین کی چند علامتیں اللہ کے نبی نے بیان کی کہ منافقین کی علامت تین زیادہ تر بیان کی جاتی ہیں، حالانکہ اور بھی ہیں، منافقین کی علامت اور بھی ہیں، کتابوں کے اندر ذکر کی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو بات پر جھوٹ بولے گا۔ یہ منافقین کی علامت ہیں۔ اپنے دلوں کے اندر اپنے آپ کا جائزہ لیں، کیا ہم اس جو یہ علامت ہے منافقین کے، ہم اس کے اندر نہیں پائے جاتے؟ اذا حدث کذب، جب بولے گا اور بات کرے گا تو ہر بات کے اندر جھوٹ بولے گا۔ اگر اتنی تہائی بات صحیح کہی تو ایک حصہ اس کا جھوٹ کے اندر شامل ہوگا، اپنی بات کے اندر جھوٹ بولے گا۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، کوئی چیز اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں سے خیانت کرے گا۔ اور چوتھی بات اور تیسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ اذا وعد اخلف، جب کسی سے کوئی وعدہ کرے گا، جب کسی سے کوئی عہد و پیمان کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ ہاں کسی سے کہے گا بھی کل چلنا ہے یا کل کام کر دوں گا، لیکن کل نہیں کرے گا۔ یہ ایمان والوں کے اندر تینوں کی تینوں علامت کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم منافق نہیں۔ اللہ ہماری منافقت سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے قرآن کریم کے اندر اتنی سخت سزا منافقین کی بیان کی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ جہنم کے اندر بھی سب سے نیچے ہوں گے۔ جہنم کے اندر سب سے نیچے کون ہوں گے؟ منافقین لوگ ہوں گے۔ اللہ ہماری ان تینوں جو علامتیں ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔
اور اللہ کے نبی نے یہ اللہ کے نبی کی مجلس کا واقعہ تھا، یہ ختم ہو رہا ہے۔ ہم عہد و پیمان کریں کہ جو ہمارے سامنے بات بیان کی گئی، دین کی بات بیان کی گئی، دل کی خاطر، دل کے مطابق جو ہمارا دل ہونا چاہیے، استفتی قلبہ کا، اگر کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے اور وہ ایمان والا ہے تو اپنے دل سے جائزہ لے کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہے غلط ہے، ایمان کی بات بھی آئی، علم کی بات بھی آئی، مختلف اس کے اندر باتیں آئیں۔ اللہ تمام کی تمام باتوں پر ہم کو عمل کرنے والا بنائے، اور اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ کوئی ایسا کام ہم سے کروا دے جو ہمارا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک عمل کی